بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 105 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ آپ قسط 106 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جواد نے پریشانی کے عالم میں میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ کام اب سے چند ہی گھنٹے پہلے کیا گیا ہے، یعنی ہمارے یہاں سے گزرنے کے کچھ ہی دیر بعد۔ میں نے محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں شدید خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ شاید ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے پاس مہلت بالکل نہیں ہے۔ تم فوراً جیپ کو موڑنے کی کوشش کرو۔ میرے لہجے کی سنسنی جواد کے رگے پے میں توڑتی چلی گئی۔ اس نے برق رفتاری سے گاڑی کو ریورس کیا اور پھر اس پشتے کے کنارے کی طرف کر کے اسے واپس موڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کلاشنکوف سنبھال لی۔ نہر کا پشتہ زیادہ چوڑا نہیں تھا، اس کے باوجود جواد نے کسی نہ کسی طرح جیپ کو واپس موڑ لیا۔ میری چھٹی حس تیزی سے قریب آتے کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میری نظریں دائیں ہاتھ پر موجود گھنے جنگل پر جمی ہوئی تھیں۔ گولیوں کی بوچھاڑ اب آئی کہ آئی۔ چچا مہرداد نے بھی صورتحال کی سنگینی محسوس کر لی تھی۔ وہ بھی کسی چکنے خرگوش کے مانند ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ جیپ نہایت تیزی سے واپسی کے راستے پر دوڑی جا رہی تھی۔ ہم تینوں کے اعصاب سخت تناؤ کا شکار تھے۔ اچانک جواد کے ہونٹوں سے ایک تحیر انگیز آواز برآمد ہوئی۔ اوہ! میں نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک بڑا سا ٹریکٹر تھا جس کے اگلے حصے میں بڑے بڑے ہل نما بلیڈ لگے ہوئے تھے۔ وہ ٹریکٹر ہماری گاڑی سے تقریباً فرلانگ پر آگے خاصی تیز رفتاری سے جنگل کی طرف سے نہر کے پشتے پر چڑھ رہا تھا۔ جب تک ہماری گاڑی وہاں تک پہنچتی، وہ ٹریکٹر یقیناً پشتے کے درمیان پہنچ جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بچ نکلنے کا واحد راستہ بھی بند ہو جاتا اور ہم لوگ چوہوں کی طرح گھیر کر مار لیے جاتے۔ جواد لمحے بھر کے لیے تذبذب میں مبتلا ہوا کہ وہ گاڑی کی رفتار میں کمی کرے یا اضافہ۔ میں نے تیز لہجے میں اسے ہدایت کی کہ وہ گاڑی کی رفتار برقرار رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کلاشنکوف کا آہنی دستہ مار کر جیپ کی ونڈ شیلڈ کا اپنی طرف والا حصہ توڑ دیا۔ ہم نے نصف فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ ٹریکٹر پشتے پر چڑھایا۔ مجھے اس کے کیبن میں 2 افراد نظر آئے۔ ڈرائیور کے ساتھ موجود شخص کے ہاتھوں میں مجھے کلاشنکوف چمکتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ مجھے ٹریکٹر کے عقب میں کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان کسی گاڑی کی جھلک نظر آئی تھی۔ میں نے اپنی کلاشنکوف شانے سے نکالی اور ٹریکٹر کے ڈرائیونگ کیبن کا نشانہ لے کر بلا توقف فائر کھول دیا۔ یکے بعد دیگرے 4 گولیاں میری رائفل کے نال سے برآمد ہوئیں۔ ٹریکٹر کے کیبن میں موجود کلاشنکوف بردار پہلے ہی حلے میں مارا گیا۔ 4 میں سے کم از کم 2 گولیاں اس کے سینے میں گھس گئی تھیں۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ وہ ٹریکٹر سے نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی ٹریکٹر کے پچھلے بڑے پہیے نے اس کا کچومر بنا دیا۔ اسی وقت ٹریکٹر کے عقب میں موجود گاڑی سے کلاشنکوف کا برسٹ فائر ہوا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہماری جیپ کے اوپری حصے پر پڑی۔ قیامت خیز جھنجھناہٹ سے ہماری گاڑی لرز اٹھی۔ کچھ گولیاں دہاتی چادر پر پڑ کر اچٹ گئیں اور کچھ اس میں پوست ہو گئیں۔ اس اثنا میں ٹریکٹر پشتے پر مزید آگے بڑھایا۔ گاڑی سے ہونے والی فائرنگ کو نظر انداز کر کے میں نے ایک بار پھر ٹریکٹر کے ڈرائیونگ کیبن کی شست باندھی اور فائر کھول دیا۔ میرے فائر کی ہوئی 5 گولیوں میں سے جانے کتنی گولیاں ٹریکٹر کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کے پہلو میں گھس گئیں۔ وہ ذبح شدہ بکرے کی مانند ٹکرایا۔ اپنے آخری لمحوں میں اس نے ٹریکٹر کا بریک لگا کر اسے ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن دست اجل نے اسے مہلت نہیں دی۔ ڈرائیور کے خاتمے کے باوجود اس سرکش مشین نے سامنے یعنی نہر کی سمت اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگل کی طرف ڈھلان میں پوشیدہ گاڑی سے ایک اور برسٹ فائر ہوا۔ اس بار ہماری جیپ کی ونڈ شیلڈ کے پرخچے اڑ گئے۔ ہم لوگوں پر شیشے کے ٹکڑوں کی بارش ہونے لگی۔ جواد کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ بری طرح ٹگمگایا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ گولیاں اس کا وجود چھلنے کر گئی ہیں، لیکن میرے اس اندیشے کی فوراً ہی تردید ہو گئی جب اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی کو سنبھال لیا۔ ہماری بچت کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم پر فائرنگ کرنے والا شخص خاصی ڈھلان میں تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں دونوں مرتبہ تقریباً 45 درجے کے زاویے سے ہماری سمت آئیں، لہٰذا ہمیں کسی شدید نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگلی مرتبہ شاید وہ زیادہ بہتر نشانے کا مظاہرہ کرتا یا اس کی جگہ دوسرے نشانے باز لے لیتے، چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ اس سے پہلے ہی انہیں مدافعت پر مجبور کر دیا جائے۔ ہمارا ان سے فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ رائفل کو آٹومیٹک پر سیٹ کر کے میں نے اس گاڑی کے سمت میں مختصر سا برسٹ مارا۔ خدا جانے وہ برسٹ کس حد تک کارگر رہا۔ البتہ میں نے گولیوں کے گاڑی کی باڑی سے ٹکرانے کی آواز واضح طور پر سنی۔
एक आध शीशा भी टूटा। मेरी फायरिंग का इतना फायदा यकीनन हुआ कि वो लोग वक्ती तौर पर दुबक कर बैठ गए। इस ससना में हमारी जीप ट्रैक्टर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ड्राइवर के जिंदगी से महरूम होने के बाद उसकी रफ्तार में कमी आ गई थी, लेकिन वो मुसलसल आगे की तरफ रेंग रहा था। जवाद को जीप की रफ्तार बेहद कम करना पड़ी क्योंकि ट्रैक्टर के अक्कम में अब भी बहुत कम जगह थी। मैंने दाएं हाथ पर ढलान में मौजूद गाड़ी पर एक छोटा सा ब्रस्ट फायर किया। ऐसा करते हुए मुझे राइफल जवाद के चेहरे के सामने से गुजार कर खिड़की से बाहर निकालना पड़ी। गोलियों के एक दो गर्म खोल शायद उसके चेहरे से भी टकराए हों, लेकिन उसने अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखी। इस ससना में ट्रैक्टर बाएं तरफ पुश्ते के किनारे तक पहुंच चुका था। इसके कम में जीप का इंजन बुरी तरह गुर्राया। जवाद ने इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए इसे ट्रैक्टर के पीछे से गुजार दिया। पुश्ते के किनारे पर पहुंचकर ट्रैक्टर का तवाजुन बिगड़ा और वो नहर में लुढ़क गया। हमारी जीप पर अकब से 2 ब्रस्ट फायर हुए। कुछ गोलियां जीप की पाड़ी में भी लगीं, लेकिन हमें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सकी। जवाद दीवानों की तरह जीप को उड़ाता चला गया। मेरी नजरें मुसलसल अक्कम में जमी हुई थी। खासा फासला तय करने के बावजूद मुझे अपने ताक़ुब में कोई गाड़ी आती दिखाई नहीं थी। आप बेफिक्र रहें जुल्फ़िकार भाई, वो गाड़ी इतनी जल्दी हमारे ताक़ुब में नहीं आ सकती। जवाद ने मेरी परेशानी महसूस करके मसरूर लहजे में कहा, क्यों? वो गाड़ी फौरी तौर पर हमारे ताक़ुब में क्यों नहीं आ सकती? मैंने हैरानी से पूछा। इसलिए वो गाड़ी पुश्ते से खासी हट कर ढलान में खड़ी थी। बारिश के बायस पुश्ते की ढलान बेहद फिसलवां हो रही है। इस पर ट्रैक्टर तो किसी न किसी तरह चढ़ सकता है, लेकिन किसी आम गाड़ी के लिए इस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। का वो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ही क्यों ना हो। इस कोशिश में गाड़ी उलट भी सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं? मैंने मसरूर लहजे में सवाल किया। बस आप देखते जाएं। हम 4-5 किलोमीटर इसी पुश्ते पर सफर करेंगे। इसके बाद हम इस नहर पर बने हुए एक पुल तक पहुंच जाएंगे। पुल पार करने के बाद हम एक और रास्ते से वापस शहर की तरफ चलेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे दुश्मन हमारी वापसी की राह में रुकावट नहीं बन सकेंगे। वो तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम किसी मुनासिब जगह चचा मेहरदाद और उसकी बेटी को उतार दो। हम खामखा इनकी मर्जी के बगैर इन्हें साथ लिए फिर रहे हैं। इन्हें वापस गांव जाने दो। इन्हें अभी जाकर सरदार शाह मुराद को भी मनाना होगा। मैंने चचा मेहरदाद की तरफ नजर डालकर तंजिया लहजे में कहा। उसने मेहरा का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो फिक्रमंदी के आलम में किसी गहरी सोच में गुम था। मेरी बात सुनकर वो चौंक उठा। चंद लम्हों तक गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखने के बाद उसने कहा, मैं तेरे बाप की जगह हूं सैफल, तू मुझे अपनी उंगली के इशारे पर नहीं नचा सकता। मुझे मालूम है तू बड़ा शहजोर है, लेकिन तेरी यह शहजोरी मेरे तजर्बे का बदल नहीं हो सकती। तेरी सरकशी ने हमारी जिंदगी और इज्जत खतरे में डाल दी। ऐसी सूरत में मेरे जैसा बूढ़ा और माजूर शख्स मुकम्मल तौर पर इन देव कामत वहशियों के रहमो करम पर था। तुम्हारी और सरदार शाह मुराद की मुखासमत में हम लोग बिला वजह रोंदे जाते। मैंने सिर्फ इतना किया है कि तुमसे लाताल्लुकी जाहिर करती। तुम मुझ पर जितना भी तंज करो, मैं अपने मुआक्कफ को दुरुस्त समझता हूँ और इस पर पूरी तरह कायम हूँ। मेरी हद्दुल वसे कोशिश होगी कि तुम लोगों के दरमियान मेरी हैसियत गैर जानबदार फरीक की हो। इसके लहजे में गहरी संजीदगी थी। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि उसने जो कहा वो गलत नहीं है। इतने अरसे के दौरान में एक बार भी मैं इन दोनों की खैरियत मालूम नहीं कर सका था। अगर ये दोनों सरदार शाह मुराद के गैज़ो गज़ब की भीड़ चढ़ जाते तो मेरी इनसे हमदर्दी और मोहब्बत इनकी किस काम आती। बेहतर यही था कि मैंने इनके हाल पर छोड़ देता। वैसे भी ये लोग सरदार शाह मुराद के बहरूप से वाकिफ ही नहीं थे, जिसमें वो एक मुल्क दुश्मन और गद्दार है। किसी मुनासिब वक्त पर इन्हें तमाम तफसीलात से आगाह किया जा सकता था। तो फिर तुम हमारे साथ चल रहे हो? मैंने संजीदा लहजे में चचा मेहरदाद से सवाल किया। हाँ, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने ठिकाने पर, डेरा गाजी खान। मेहरा की बेहोशी जरूरत से ज्यादा तवील हो गई है। इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जहां हम जा रहे हैं वहां इसका इलाज बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। मेरे ख्याल में इसकी हालत ज्यादा खराब नहीं है, उसने पुरशफकत अंदाज में मेहरा के बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। इसे ज्यादा शदीद ज़रब नहीं लगी। ये दरअसल दहशत की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरा ख्याल है अब इसकी बेहोशी खत्म हो चुकी है और अब ये पुरस्कून नींद सो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है, जवाद ने मसरूर लहजे में कहा। इसके लहजे में किसी अजीब सी कैफियत को महसूस करके मैं चौंक उठा। मैंने पहली बार नोट किया कि वह कबनुमा आईने के जरिए से वक्फे से मेहरा पर नजर डाल लेता है। मैंने उसे गौर से देखा। मेरी नजरों की तपश महसूस करके वो मोहतात हो गया। इसके बाद उसने मेहरा की तरफ नहीं देखा। जवाद के कहने के ऐन मुताबिक किसी गाड़ी ने हमारा ताक़ुब नहीं किया। नहर के पुश्ते पर कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जवाद ने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो बगौर इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। इसकी परेशानी को समझते हुए मैंने भी नहर पर मौजूद मुतवक्का पुल की तलाश में नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। आराम से चलते रहो, चांगे वाली पुल अभी 2-3 फरलांग आगे है।
چچا مہرداد کی پرسکون آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ جواد نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد تائید کے انداز میں سر ہلا کر اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ کچھ دیر بعد ہم پل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جواد کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے گاڑی کو پل پر سے گزار دیا۔ پل کے ختم ہوتے ہی ہمیں ایک بے حد بے ڈھب اور ناہموار کچا راستہ سامنے نظر آیا۔ اس طرح جنگل کچھ اور بھی زیادہ گھنا تھا۔ اس جنگل میں شاید کوئی بھی رات کے وقت سفر کرنے کی جرت نہ کرتا ہوگا۔ جیپ کے چیختے چنگھاڑتے انجن نے خوابیدہ جنگلی حیات کا سکون درہم برہم کر دیا تھا۔ جواد بھرپور توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ چچا مہرداد بہت چپ چپ ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے اب تک اس سے مناسب سلوک روا نہیں رکھا، شاید میں کچھ زیادتی کر گزرا ہوں۔ کچھ بھی ہو، بہرحال وہ میرے باپ کے مانی تھے۔ وقتی مصلحتوں نے میرے سلسلے میں اس کا رویہ تبدیل کر دیا، ورنہ یہ مجھے ہمیشہ اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ میرے بچپن سے لے کر اب تک اس نے کبھی مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ یقیناً مجھ سے خفا ہے۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسے منانے کی کوشش کروں۔ چچا، یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر جواد کے بجائے چچا مہرداد کو مخاطب کیا۔ یہ راستہ آگے جا کر دوراہے میں تبدیل ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ والا راستہ بستی روشن کی طرف نکل جائے گا، جبکہ بائیں ہاتھ والا راستہ ہمیں شہر کی طرف لے جائے گا۔ یہ راستہ بالکل ویران ہے کیونکہ پختہ سڑک کی موجودگی میں کوئی اسے استعمال نہیں کرتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح ہمیں راستے میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ چچا مہرداد نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ مزید آگے بڑھے تو جنگل چھدرا ہونے لگا، راستہ بھی کسی حد تک ہموار ہونے لگا۔ چچا مہرداد کے کہنے کے عین مطابق خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہماری گاڑی ایک دوراہے پر پہنچ گئی۔ جواد نے گاڑی کو بائیں ہاتھ والے راستے پر موڑ دیا۔ صبح صادق کا دودھیا اجالا رفتہ رفتہ سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس راستے کے آس پاس ہمیں انسانی زندگی کے واضح آثار نظر آئے۔ راستے کی حالت بھی خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ رات کی بارش سے ہر شے تھل تھلا کر نکھر آئی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ ماحول کی تمام تر دلکشی اور تر و تازگی کے باوجود میرے دل و دماغ پر شدید یاسیت چھا رہی تھی۔ گزشتہ شب کی تمام تر شب بیداری اور جاں فشانی کے باوجود ہمیں کیا ملا؟ رات کی تیرگی ہمارے دو ساتھی ہم سے چھین کر لے گئی۔ مرزا اور صدیقی کتنے بلند حوصلوں اور فلک بوز توقعات کے ساتھ ہم گھر سے نکلے تھے، جیسے آسمان کو زمین پر لے آئیں گے۔ سردار شاہ مراد کے ناقابل تسخیر قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ملک کریم کو بھارتی ایجنٹوں کے قبضے سے ایسے نکال لائیں گے جیسے مکھن سے بال۔ لیکن ہوا کیا؟ اسے آزاد کرانے کے بجائے مرزا اور صدیقی خود بھی کسی اندھے غار میں جا گرے۔ میں ڈاکٹر صنم کو ان کے متعلق کیا جواب دوں گا؟ ڈاکٹر صنم کا خیال آتے ہی مجھے افضل بھی یاد آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملک کریم کو گاؤں کے قریب کسی نو تعمیر شدہ حویلی میں رکھا گیا ہے، لیکن تمام گاؤں والے اپنے موقف پر سختی سے قائم تھے کہ گاؤں کے آس پاس ایسی کسی عمارت کا وجود نہیں ہے۔ تو پھر وہ حویلی ہے کہاں؟ کیا افضل نے جھوٹ بولا؟ پھر تو اس نے باقی سب کچھ بھی جھوٹ بتایا ہوگا۔ کیا اس نے ہم سب کے ساتھ ڈرامہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے ڈاکٹر صنم کو تنہا اس کے پاس چھوڑ کر غلطی کی تھی۔ کہیں اس نے ڈاکٹر صنم کو اپنی لچکدار باتوں سے شیشے میں نہ اتار لیا ہو۔ ڈاکٹر صنم نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے تو اس کی زندگی اور عزت کے لیے بھیانک خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاؤ جواد، میں نے شدید اضطراب کے عالم میں کہا۔ وقت کی ریشمی ڈوری مجھے تیزی سے اپنے ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہوئی، کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے۔ جواد نے میرے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ خیر تو ہے ذوالفقار بھائی، خدا کرے خیر ہی ہو، میں نے اپنے حوصلوں کو مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود بھی واضح طور پر محسوس ہوا۔ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ جواد نے سخت پریشانی کے عالم میں میری جانب دیکھا۔ گاڑی کے رفتار میں وہ پہلے ہی اضافہ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کلبلاتے اندیشوں کو الفاظ کی شکل دی تھی۔ اف میرے خدا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، جواد نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت نظر آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ چچا مہرداد نے حیرانی سے پوچھا۔ جواد کی بے ساختہ چیخ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مہران کے کرانے کی دھیمی آواز سنی، شاید وہ اپنی نیند یا بے ہوشی سے بیدار ہو رہی تھی۔ چچا مہرداد اپنے سوال کو بھول کر اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا ہوش میں آؤ بیٹی، اسے دھیرے سے اسے جھنجھوڑا۔ وہ دھیرے سے کراہی بالآخر اس نے آنکھیں کھولتی۔ بابا، اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بابا میرا سر بہت دکھ رہا ہے۔ فکر نہ کرو بیٹی، تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آنکھ کھولو، دیکھو ہم کہاں ہیں۔ مہرا نے بھی صورتحال کی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ شدید حیرانی کے عالم میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی، پھر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ فرتے استجاب سے وہ اپنے سر کے درد کو بھول گئی۔ تو تم سیفل؟ ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ تم ٹھیک تو ہو نا میرا؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟
میں نے پرخلوص لہجے میں اس کا حال پوچھا۔ اس لمحے میں گزشتہ تمام تلخیوں کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ پچھلی رات ہی کو وہ بڑی سرد مہری سے مجھے دھتکارنے کے انداز میں اپنے گھر سے رخصت ہو جانے پر مجبور کر چکی ہے۔ اس لمحے وہ صرف ایک مظلوم لڑکی تھی جسے میری ہمدردی درکار تھی۔ مہرا نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بے نیازانہ انداز میں مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ میرے دل کو چوٹ سے لگی۔ خدا جانے اسے مجھ سے کیا پرخواہش ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو وہاں… ہاں بیٹی، تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ہمیں اغوا کر کے لے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں قید میں ڈال دیا تھا، پھر سیفل وہاں پہنچ گیا۔ یہ ہمیں وہاں سے چھڑا کر لے آیا ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے اتنی آسانی سے ہمیں کیسے چھوڑ دیا؟ انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے شدید حیرانی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ چچا مہرداد کہیں پھر سے میری قتل و غارت گری کو کوسنا شروع نہ کرتے۔ اس بات کو چھوڑو، سیفل نے جو کچھ کیا تمہاری عزت کی حفاظت کی خاطر کیا۔ اس خبیث فطرت نصر اللہ کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے فاطمہ کی معصوم بچی کو نہیں بخشا تو تم پر بھی وہ اپنی خباثت کے سائے ڈال سکتا تھا۔ سردار شاہ مراد کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم دونوں باپ بیٹی پر کیا گزری۔ یہ بدبخت ہماری لاشیں تک غائب کرا دیتا۔ چچا مہرداد نے متفکر لہجے میں کہا۔ فاطمہ کے ذکر پر میں چونک پڑا۔ تم کون سی فاطمہ کی بات کر رہے ہو چچا؟ وہی علم الدین کی بیوہ، سرور کی ماں شیدہ کے ساتھ اس کا بہن آپا تھا۔ بیچاری حویلی کا کام کاج کر کے اپنی یتیم بچی کی پرورش کرتی تھی۔ سالموں نے اس یتیم بچی کو بھی نہیں بخشا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے شدید رنج کے عالم میں سوال کیا۔ فاطمہ کی بیٹی تو رات کو سرور علی کے گھر رہا کرتی تھی۔ کیا انہوں نے اسے وہاں اغوا کیا تھا؟ نہیں، اسے انہوں نے فاطمہ کے گھر سے ہی اٹھایا تھا۔ اس روز دن کے وقت اس کا سرور علی کی بہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اس رات ان کے گھر سونے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ مجبوراً فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات حویلی نہیں جائے گی بلکہ اپنے گھر پر اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رات گزارے گی۔ وہ حویلی پہنچی تاکہ مالکان کو اپنی غیر حاضری سے آگاہ کر سکے۔ اس واپسی کی اجازت تو مل گئی لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنے ذمہ لگے تمام کام مکمل کر کے جائے۔ کسی طرح سے اس بدبخت نصر اللہ کے کان میں بھی بھنک پڑ گئی کہ فاطمہ کے گھر میں اس وقت اس کی نوجوان لڑکی اکیلی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے چمچے گامن کو ساتھ لے کر حویلی سے غائب ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اپنا کام ختم کر کے فاطمہ اپنے گھر پہنچی تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا پا کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اپنی بیٹی کو غائب پا کر وہ روتی ہوئی سرور کے گھر پہنچی۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کی واپسی میں دیر ہونے کے باعث وہ اپنی خالہ شیدہ کے گھر چلی گئی ہو، لیکن جب وہ اپنی منہ بولی بہن کے گھر پہنچی تو اس کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ دونوں عورتوں نے رو رو کر سارا گاؤں سر پر اٹھا لیا۔ گاؤں والوں نے نیم دلی سے لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر وہ چپ چاپ اپنے گھروں کو چلے گئے اور سکون سے سو گئے۔ اسی صبح منہ اندھیرے لڑکی واپس پہنچ گئی، اس دھمکی کے ساتھ کہ اگر ان دونوں ماں بیٹی نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ فاطمہ کی بیٹی کی حالت تباہ ہو رہی تھی، اس کے باوجود اسے ساتھ لے کر گاؤں والوں سے منہ چھپا کر جانے کس طرف نکل گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس گاؤں نہیں آئی۔ ان کے جانے کے خاصے دنوں بعد شیدہ نے بتایا کہ فاطمہ کی بیٹی کو سردار شاہ مراد کے مینیجر نصر اللہ اور کامن نے اغوا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مرتبہ جوان نے سوال کیا۔ جواب دینے کی ذمہ داری چچا مہرداد کے بجائے میں نے سنبھال لی۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔